ہمارے دنیا میں عدل ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے, ہمارا خالق ہے. وداؤٹ آخرت آپ ثابت ہی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے, بلاತ್ಕಾರ کرنا, زنا بالجبر کرنا حرام ہے. آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتہ لگے گا کہ آخرت ہے, ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے. اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے, خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کہ چوری کرنا خراب ہے, بلاತ್ಕಾರ کرنا, زنا بالجبر کرنا حرام ہے, کسی کا قتل کرنا حرام ہے. ثابت ہی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس لاجک ہی نہیں ہے. تو آپ جو بات کر رہے 4 سال سے آپ خوش ہے, آپ کی خوشی ٹیمپریری ہے. مین خوشی تو ہے آخرت. جیسا بولتے ہیں نا آپ کے لیے جنت ہے, بالکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی. کافر کے لیے جنت ہے دنیا, تیرے لیے واجد یہ دنیا جنت ہے, میں مانتا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اگر تو کہتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے, مرتد ہے, برابر کی نہیں, اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہے, شرم بھی نہیں آتی. ایک تو غلطی کرتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے تیرے لیے یہ دنیا جنت ہے, ہمارے لیے قید ہے. آخرت میں دوزخ میں جب جائیں گا انگار لگیں گی پاؤں پہ تو برین ول بوائل, بھیجا ابلے گا. یہ حدیث بالکل واجد بھائی میری درخواست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھیے اور اس کے اوپر تدبر کرو. اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے سمجھ جانے کا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ 4 سال سے میں خوش ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہو بہو فٹ ہوتی ہے. میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھو, وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تم کو ہدایت دے. اگر آپ معافی مانگیں اور صحیح راستے پہ آ گئے, پھر سے ماننے لگے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے, اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی. ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ صحیح راستے پہ آ جائے پھر سے. اب اختتام پہ کسی بھی کراچی میں ماشاءاللہ 2:45 تک چلی. یہ لاہور ہے نا, میں سمجھا لاہور میں فجر تک چلیں گی تو اور ایک راؤنڈ لے سکتے. دیکھو لوگ جوش میں. آپ اگر تھک گئے تو یہ آئیں گے مائکروفون, آپ تھک گئے تو یہ مائکروفون پہ آئیں گے. یہ میری اور ایک راؤنڈ لیفٹ سائڈ پہ سارے حضرات تشریف رکھیں. ابھی انشاءاللہ سوال جواب کی نشست جاری ہے. یہ لیفٹ سائڈ پہ جو سب سے فرنٹ پہ مائک والے ساتھی ہیں, تہجد ساتھ میں پڑھیں گے مسجد میں, تہجد ساتھ میں پڑھیں گے مسجد میں. آخری وقت سب سے بہتر ہوتا ہے انشاءاللہ. اور ایک راؤنڈ تشریف رکھیں. تو لیفٹ سائڈ پہ سب سے فرنٹ پہ جو مائک والے ساتھی ہیں, ان کے پاس اگر کسی غیر مسلم کا کوئی سوال ہے یا کلمہ یا شہادت ہے تو اس کو پیش کریں. یہ لیفٹ سائڈ پہ سب سے فرنٹ پہ جو مائک والے بھائی ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی غیر مسلم کا کوئی سوال جی کریں. عمر بھی. السلام علیکم, میرا نام عمر بن عبداللہ ہے. آج چونکہ ٹاپک قرآن پہ تھا اور اس کی آیات کے اوپر تھا
تو میرا سوال شاید کلیئرلی ابھی میں سمجھا نہ سکوں، کیونکہ میرا سوال مسلمانوں کے بارے میں ہی ہے کہ ہمارے پہ کوئی بھی حملہ دہشت گردی کا ہوتا ہے کسی اداروں پہ، اسکول پہ یا پولیس پہ، تو اس میں قرآن کی ریفرنس ہی دے کے اس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے، اور ہمیں اس نام سے بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، اور چونکہ آج کے دور میں جو نام جہاد کا لینا وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. بس یہی سوال ہے. بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے قرآن کوئی اسکول پہ، کئی بے گناہ کا قتل ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں جہاد ہے. اس کا پرابلم کون ہے؟ ہم مسلمان. ہم مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. میرے بیٹے نے تقریر کی تھی کراچی میں، کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے تو کوئی بھی دہشت گرد آپ کو بیوقوف نہیں بنائے گا. آپ بیوقوف بن جاتے کیونکہ وہ دہشت گرد بولتا ہے کہ اسکول میں اٹیک کرو، بچوں کا قتل کرو، آپ جنت جائیں گے. یہ جتنے دہشت گرد ہیں نا، ان کو غیر مسلمان اکثر غیر مسلمان ان کو سپورٹ کرتے. غیر مسلمان سپورٹ کرتے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو پیسہ دیتے اور قرآن کی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ غلط حوالہ دے کے پیش کرتے. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے، میں نے تو تقریر میں کہا ہے، اگر ایک آیت ہر مسلمان جانے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، اگر کوئی بھی بے گناہ کا آپ قتل کرتے، چاہے مسلم یا غیر مسلم، سوا قتل کے بدلے قتل، یا اگر زمین پہ فساد پیدا کر رہا ہے، یہ دو کے علاوہ اگر کوئی انسان مسلم یا غیر مسلم دوسرے کوئی انسان مسلم یا غیر مسلم کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کا، چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، اس کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. اگر یہ آیت آپ اپنے دماغ میں ذہن میں رکھے تو کوئی بھی دہشت گرد آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے. غلطی کس کی؟ آپ کی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہم جا کے چیک کریں گے، گھر پہ جا کے کھولو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 ترجمہ پڑھو، اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں کبھی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کبھی بھی ٹکران نہیں ہے. تو ایک آیت آپ کے دماغ میں آپ یاد کر لو، کوئی بھی دہشت گرد آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے. غلطی کس کی؟ آپ کی. یہ غیر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کچھ مسلمان کو بھڑکاتے ہیں اور کچھ قرآن کی آیت اور حدیث کو آیت کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے، اور وہ کیا کرتے؟ اپنے نوجوان مسلمان کو بھڑکاتے. اس پہ تقریر دی ہے میں نے، اس ٹیررزم و مسلم مونوپولی، ایک تقریر کی ہے میں نے، دہشت گرد اور جہاد اسلام کے پس منظر میں. دیکھیے آپ، اور ڈیٹیل میں آنسر دیا ہوں میں. غلطی ہماری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو بیوقوف نہیں بنائیں گے. جی نیکسٹ سیکنڈ مائک پہ اگر کوئی کوشچن ہو تو اس کو پیش کیا جائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم سر میں یہ ایک سوال. جی السلام علیکم. میرا نام ہے زاہد ناچیز، میں اللہ کا غلام ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک دائی ہوں. اور میرا جو سوال ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تفرقہ نہیں کرنا ہے، تو بے شک ایسا ہی ہے، تفرقہ کرنا گناہ ہو جاتا ہے جب اللہ پاک نے منع کر دیا. تو جیسا کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ تفرقہ کر رہے ہیں اور گروہ گروہ ہو گئے ہیں، تمہارا ان سے کوئی کام نہیں. تو پھر کیا ایسی صورت میں ہم سب لوگ جو اکثریت ہیں یا آپ بھی ہیں، جو ایسے لوگوں سے پھر
تعلق بھی رکھتے ہیں اور جو مطلب ان کے ساتھ ان سے مطلب ان کے بیان بھی لیتے ہیں اور ان سے مطلب مشورے بھی لیتے ہیں، تو کیا ہم کو ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے مکمل جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور اگر نہیں کریں تو کیا ہم بھی گناہ میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب مسلمان ایک ہونا چاہیے، آپس میں نہیں بٹنا چاہیے، اور جو تفرقہ کرتے ہیں اس سے لینا دینا نہیں۔ یہ آیت کو آپ نے کوٹ کی، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158-159۔ اس کے اندر اللہ کے رسول سے مخاطب ہے، کیا اے رسول، جو دین میں فرقے بناتا ہے اسے تجھے لینا دینا، مطلب تو بری ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول سے اللہ فرماتے، آپ کو کانٹیکٹ دیکھنا چاہیے، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158-159، جو فرقے بناتا ہے اسلام میں، اللہ کے رسول سے فرماتے تمہیں اس سے کوئی لینا دینا، مطلب تم ذمہ داری سے بری ذمہ ہو، اللہ اسے دیکھیں گا آخرت میں۔ تو جو اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ آپ بھائی صاحب آپ ذرا سوال کر کے میں جواب سنیں گے کہ آپ مجھ سے بحث کریں گے؟ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، میں نے میرا جواب کمپلیٹ نہیں کیا اور آپ بول رہے۔ آپ سوال کیے ختم، آپ جواب، جب تک میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھو آپ بعد میں بات ہی نہیں کر سکتے، نہیں تو ہر آدمی بحث کرنے لگے گا تو یہ سوال جواب کا سیشن ختم ہی نہیں ہوگا، برابر کی نہیں؟ آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں، بیچ میں آپ بول رہے۔ تو یہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں کہ اٹھو بیٹھو مت، اس کا مطلب آپ بری ذمے ہیں، اللہ کے رسول سے کوئی اس کے بارے میں اللہ ناراض نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 چیپٹر 88 آیت نمبر 19، 20، 21، فذکر انما انت مذکر، تمہارا جاب ہے، تمہارا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ کے رسول ذکر کرنا چاہیے، وہ مانے یا نہ مانے تم کو لینا دینا نہیں، مانے یا نہ مانے لینا دینے کا مطلب نہیں کہ بھائی یہ کہنے کی بات ہے، اس کا مطلب ہمارا کام ہے غیر مسلم کو دعوت دینا، مانے تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو بھی نو پرابلم۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، مطلب ہم کو کہنا چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، تو دعوت کیسا کریں گے آپ؟ آپ قرآن کو سمجھے ہی نہیں، دعوت کرنے کے لیے اچھا سلوک تو کرنا چاہیے۔ لینا دینا کا مطلب ہے ادھر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ ذکر کیے، وہ اسلام قبول نہیں کیا، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں۔ لینا دینا مطلب نہیں کہ دعوت چھوڑ دو، آپ سمجھ رہے؟ آپ بولتے لوگ فرقے میں بانٹتے تو میں لینا دینا بند کروں، آپ کو غلط فہمی ہے، قرآن سمجھے نہیں آپ۔ قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت، آپ ایک آیت کوٹ کرے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سورہ فصلت تو سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34، اگر کون آپ کو ایول چیز کرتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ غلط چیز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اس کو ریپیل کرو، الٹا اچھا برتاؤ کرو، تاکہ وہ دشمن شاہد تمہارا دوست بن جائے۔ اس کا مطلب ہمارا کام ہے دعوت دینا، وہ نام مانے نہ مانے اللہ کے ہاتھ میں، اس کا مطلب نہیں کہ میں دعوت نہیں دوں، اٹھوں نہیں بیٹھوں نہیں، اگر اٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے تو بات کیسا کریں گے؟ تو یہ غلط فہمی ہے آپ کا جو قرآن کی آیت کو غلط سمجھ رہے آپ، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو دوشی نہیں ٹھہرائیں گے اگر آپ نے دعوت صحیح دی، تو ہمارا کام ہے دعوت دینا،
ہمارا کام ہے لوگوں کو بولنا قرآن کی طرف آؤ, اللہ کی رسی کو پکڑو جو قرآن اور صحیح حدیث ہے. جی آپ کی بات میں سمجھ گیا, لیکن جو میرا سوال تھا بھائی صاحب, کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بولی ہے, یہ بات میں پوری سمجھ گیا, لیکن کس کو اللہ بولی؟ پاک نے مہدی علیہ دوسری السلام؟ جگہ فرمایا کہ کافروں کو دوست مت بناؤ. کدھر آ گیا مہدی علیہ السلام؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کدھر مہدی علیہ السلام آ گئے ادھر؟ میں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ کہ کافروں کو دوست مت بناؤ, اور کافروں اور منافقوں پر تم سختی کرو, اور مومنوں کی پہچان ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یعنی کہ اللہ پاک بار بار قرآن میں کفار اور سنیے بھائی صاحب سنیے, پہلا آپ رول کو توڑ دے. بھائی صاحب نے کہا ایک سوال پوچھو, ہر سوال کا جواب ہے, آپ گوگل کرو سب مل جائیں گے آپ کو. آپ یہاں تقریر کرنے کے لیے آئے کیا؟ ایک سوال پوچھے جواب دیا, ابھی آپ بولتے قرآن میں لکھا ہے کیا کافروں کو دوست مت بناؤ. یہ نیا سوال ہے, ابھی سب کا جواب موجود ہے, گوگل پہ ٹائپ کرو ڈاکٹر ذاکر نائک کافروں کو دوست مت بناؤ, جواب مل جائیں گے آپ کو. آپ اس کوشچن آنسر کے رول کو توڑ دے کیا نہیں؟ ہم اتنی لیٹ ہو گیا, میں چاہتا ہوں اور لوگ کو چانس ملے. تو یہ بھائی صاحب نیا سوال پوچھ رہے, کافروں کو دوست مت بناؤ, یہ دوسرا سوال ہے, اور یہ آدھی آیت ہے, پوری نہیں ہے. پوری آیت ہے کہ آپ کافروں کو مسلمان کے بدلے, اگر کمپٹیشن ہے تو اپنا ولی مت بناؤ. ٹھیک ہے, جانتا ہوں میں, کچھ ترجمے میں دوست لکھا ہے, ریئل آیت ہے پروٹیکٹر. ولی مطلب پروٹیکٹر, دوست بھی کہہ سکتے, لیکن دوست کے معنی یہاں لکھے لیا ولی اپنا پروٹیکٹر مت بناؤ. ایک مسلمان ایک مسلم کے بنسبت ایک کافر کو اپنا پروٹیکٹر مت بناؤ. مطلب اپنی حفاظت کے لیے اگر دو لوگ ہیں آپ کی حفاظت کرنے کو تیار ہے, مسلمان اور غیر مسلمان, تو آپ غیر مسلمان کو اپنا ولی مت بناؤ. ولی کا ترجمہ دوست بھی ہوتا ہے, لیکن دوست ایک عام لفظ ہے, عام دوست, گہرا دوست, جگری دوست, فرق ہے. تو یہاں مانا جاتا ہے ولی, کیونکہ دوست کے تو کئی معنی ہوتے. ایک عام انسان جس سے آپ بات کرتے اسکول میں, وہ بھی آپ کا دوست ہے, لیکن یہاں قرآن میں جن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اگر بات نہیں کریں گے تو دعویٰ کیسا کریں گے؟ مجھے دعویٰ کرنے کا تو قرآن کی آیت ہے تعالوا الی قلبکم. تو یہ عام دوست لفظ ترجمہ غلط ہے. آپ بالکل صحیح غیر مسلمان سے دوستی کر سکتے, عام دوستی جو ہم کرتے اسکول کے اندر, کالج کے اندر, اسکول میں, تب تک دوستی نہیں کریں گے تو دعوت کیسا دیں گے؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. ولی کے معنی پروٹیکشن, اور جہاں آپ کے پاس مسلم اور غیر مسلم دونوں موجود ہے, اور اگر آپ غیر مسلم کو اپنا پروٹیکٹر بناتے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے. ہم دیکھتے ہمارے اکثر مسلمان ملک وہ پروٹیکشن کے لیے غیر مسلم کے پاس جاتے ہے کیا نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہم کو اللہ سے زیادہ کافر پہ بھروسہ ہے. یہ آیت کے بارے میں یہ ہے, پروٹیکشن ہے. ہم امریکہ کے پاس جاتے ہیں, میری بات, وہ آپ کو قرض دیتے, آپ کو غلام بناتے, جی میں نے آپ کو ہتھیار دیتے. تو یہ آیت کا مطلب ہے. کون بیچ میں بول رہا ہے؟ بیچ میں کیوں کون بات کر رہا ہے بھائی؟ سوال پوچھے, سوال ختم, اب بیٹھ جاؤ. ابھی بیچ میں کیوں بحث کر رہے؟ تو یہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ عام دوست کتنے کئی قسم کے ہوتے. آف کورس آپ ان سے پہچان رکھ سکتے, ان کو دعوت دے سکتے. اس کا مطلب ہے جہاں بھی حفاظت کی بات آئی, اور اگر دو چیز آپ کے پاس ہے, مسلمان اور غیر مسلمان ہیں, تو مسلمان کو آپ پروٹیکشن کے لیے بتاؤ, نہ کہ غیر مسلم کو. یہ آج کی یہ معنی ہوتی ہے. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوشچن؟ اگلا سوال. لیفٹ سائڈ پہ لاسٹ پہ جو
مائک والے ہیں ان کے پاس اگر کوئی کویشچن ہے تو اس کو پیش کریں. السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر صاحب, میرا نام فراز مسیح ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, سوال میرا یہ ہے, کیا اسلام اجازت دیتا ہے کسی غیر مسلم یا اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے کی؟ بھائی صاحب مجھے آپ کا سوال سننے میں نہیں آ رہا ہے, ذرا زور صاحب بولیں گے سوال. جی سر, میرا سوال یہ ہے, کیا اسلام اجازت دیتا ہے کسی غیر مسلم یا مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے, میں بھی وہ مائکروفون پہ آ رہا ہے, یہ مائکروفون پہ نہیں آ رہا ہے. ان کا سوال ہے کہ اسلام اجازت دیتا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانے کی. ہاں ابھی سننے میں آیا, ابھی سننے میں, کیونکہ یہ مائکروفون سسٹم جو ہے نا, میں بھی سیٹنگ برابر نہیں. آپ کو سننے میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ میرا الگ مائکروفون ہے, جو ادھر کے مائکروفون ہے وہ آپ کو سننے میں آتا, مجھے نہیں آتا ہے. میرے مائکروفون میں سننے آنا چاہیے. بھائی کا سوال تھا کہ کیا اسلام میں غیر مسلمانوں کے ساتھ کھانے کی اجازت ہے؟ اگر وہ کھانا حرام ہے, شراب ہے, خنزیر ہے, تو حرام نہیں, تو حرام ہے, حرام کھانا حرام ہے. لیکن اگر وہ کھانا حلال ہے, اگر کھانا حرام ہے تو غیر مسلم کیا مسلم کے ساتھ بھی کھانا حرام ہے, اتنا سمجھ لو. اگر مسلمان شراب دے رہا آپ کو, ارے مسلمان دے رہا تو الاؤڈ ہے, یہ بھی غلط ہے. تو کوئی بھی کھانا جو حرام ہے, چاہے مسلم دے یا غیر مسلم دے, حرام ہے. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو حلال کھانا دے رہا ہے تو کھانا جائز ہے کیا؟ آپ اگر کوئی غیر مسلم سے دوستی رکھتے ہیں, پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی دوستی میں آپ اس پہ حاوی ہے کیا وہ آپ پہ حاوی ہے. آپ اس کو انفلوئنس کر رہے کیا وہ آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے؟ سر میں غیر مسلم ہوں. جی میں غیر مسلم کرسچن ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ افراد مسیح. افراد مسیح. جی جی. ہاں تو افراد مسیح اپنے عیسائی بھائی غیر مسلم ہے, جی. اور وہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا حرام ہے. حرام کھانا حرام ہے, حلال کھانا حلال ہے. اگر آپ شراب دیں گے تو حرام ہے, خنزیر دیں گے تو حرام ہے. اگر حلال کھانا دیتے ہیں, ذبیحہ ہے, تو حلال ہے. تو مسلمان کے لیے, لیکن اگر آپ اس کو کھانا دیتے ہیں اور کھانے کے ساتھ آپ اس کو غلط دعوت دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں, تو وہ مسلمان آپ کے کھانے کھاتے ہوئے بھیک سمجھتا ہے, بھیک سکتا ہے. تو میں کہوں گا مسلمان سے, اگر آپ غیر مسلم عیسائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے اگر اس کو صحیح راستے پہ لے کے آ سکتے تو غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھاؤ. لیکن کھانا کھاتے کھاتے آپ اگر شرک کریں گے یا اسلام سے دور جائیں گے تو آپ اس غیر مسلم کے ساتھ کھانا مت کھاؤ. تو کھانا کھانے کی وجہ کیا ہے, کھانا کھانے سے کون انفلوئنس ہوتا ہے, یہ جاننا ضروری ہے. ہوپ دا آنسر دا کوشچن. میں پوچھوں گا آرگنائزر سے کہ اپنے خواتین کے شعبوں سے آپ نے بند نہیں کر دیا. ہمارے بہن ناراض ہوئی ہیں. بہن کے شعبے سے سوال تو پوچھے. اب خواتین کے پاس جو مائک ہے وہاں سے اگر کوئی کویشچن ہو تو اس کویشچن کو پیش کیا جائے. نہیں وہ میں نے تو آپ کو سب سے پہلے کہا, ان کا حق پہلے بنتا ہے. وہ میری جگہ میرا نہیں بھی ہوگا تو ان کا ہو, بالکل ہو. اس کے بعد میں آپ کو آنے دوں گی, ٹھیک ہے؟ آپ بھی غلط کر رہے ہیں. میں نے آپ کو جی اپنا سوال پیش کریں. جو بہن سوال کرنا چاہتی ہیں وہ اپنا نام پیشہ بتائیں اور سوال پیش کریں. السلام علیکم, میرا نام یاسمین ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے کہ میرے والد خوارج ہیں. وہ جمہوری نظام کو کافر کہتے ہیں اور حکومت اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بھی کافر کہتے ہیں. مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں ان کا نظریہ اختیار کروں, لیکن مجھے یہ غلط لگتا ہے کہ میں ایک مسلمان کو کافر کہوں. وہ اب میری شادی بھی ایک خوارج سے کر رہے ہیں. کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے؟ وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر میں ان کا نظریہ نہ اپناؤں تو وہ مجھے آگ کر دیں گے.
آپ کا سوال مجھے آدھا سننے میں آیا. آپ نے کہا کہ آپ کے والد کیا تھا, ہمیں سنا نے. آپ ذرا سوال کو واپس سے دہرائیں گے بہن؟ میرے والد ایک خوارج ہیں. خوارج؟ ہاں خوارج. یس. اور وہ جمہوری نظام اور اس میں رہنے والے لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور ان کا نظریہ نہ اپنا پر مجھے آگ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور میری شادی ایک خوارج سے کرنا چاہتے ہیں. کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے؟ بہن جی, مسلمان کو صرف مسلم سے شادی کرنا چاہیے. کیا خوارج ایک کافر ہے؟ آپ نے کوئی خوارج مطلب ایگزٹ. خوارج مطلب وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے. وہ میرے فادر ہیں. اب فادر ہو کوئی بھی ہو, اگر آپ نے خود کہا کہ میرے والد خوارج ہے, خوارج مطلب جو اسلام سے دور جاتا ہے, تو جو اسلام سے دور جاتا ہے اور اسلام کے خلاف جاتا ہے اسے کہتے خوارج. مطلب جو تو ان سب میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لوگوں میں کہ مسلمان سے شادی کرو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221, کہ اپنے عورتوں کو مشرک سے شادی نہ کرے یا غیر مسلم سے شادی نہ کرے تب تک وہ مسلم نہ بنے, مومن نہ بنے. ایک شخص جو سلیو ہو, کتنا بھی غریب ہو, وہ بہتر ہے اس شخص سے, اس مشرک سے, اس غیر مسلم سے, چاہے وہ کتنا بھی آپ کو متاثر کرے. اور پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ آپ کوئی مشرکہ سے شادی نہ کرے جب تک وہ مومنہ نہ بنے. تو اسلام میں صاف کہا گیا ہے کہ آپ ایک مسلم سے شادی کرنا چاہیے. تو قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ جو ایک انسان کا ولی ہوتا ہے, اور اگر وہ یہ بات نہ مانے کہ میں ایک مسلمان سے شادی کروں تو اس معاملے میں کیا کروں؟ بہن جی, یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے. حدیث میں لکھا ہے کہ شادی کرنے کے لیے خاتون کو, عورت کو ولی کی ضرورت ہے, اور ولی والد ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے. حنفی مذہب میں یہ ضروری نہیں, فرض نہیں ہے. اگر ولی والد اجازت نہیں دیتے تو دینا اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں ہے. باقی 3 ائمہ میں ولی والد ہونا ضروری ہے. لیکن آپ کے کیس میں اگر والد خوارج ہے تو یہ آتا ہی نہیں معاملہ. یہ ان کے لیے, بہن جی آپ بیچ میں دخل اندازی دیتے رہیں گے تو کیسا میں جواب دوں؟ آپ کا سوال ختم ہو چکا ہے, ابھی جواب کو سنیے. آپ اگر دخل اندازی, آپ کو اپنا سوال پورا ایک ساتھ میں بولنا چاہیے. آپ بیچ میں دخل اندازی کرتے رہیں گے تو ختم ہی نہیں ہوگا نا. آپ کا سوال ختم ہو گیا, ابھی جواب سنو اور دوسرے کو موقع دو سوال کرنے کا. آپ نے سوال کیا کہ آپ کے والد خوارج ہے. جو مسلم کے والدہ یا والد خوارج یا غیر مسلم ہے اس کے لیے لاگو ہوتا ہی نہیں. اگر آپ کے والد غیر مسلم ہیں یا خوارج ہے تو آپ پہ یہ حدیث لاگو ہی نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کو آپ کا ولی دوسرا کوئی مسلمان بن سکتا ہے, چاہے آپ کا چاچا ہو, چاہے دوسرا کوئی قریب ہو. لیکن یہ جو فرد ہے اس کے اندر فقہ میں اختلاف ہے. حنفی مذہب کے حساب سے اچھی بات ہے کہ ولی سے کرو, لیکن فرض نہیں ہے. اگر والد اس شادی کے ساتھ رضا نہیں ہے پھر بھی شادی ہو جاتی ہے. باقی 3 ائمہ کے نزدیک والد کی رضامندی جو ولی ہے وہ فرض ہے. لیکن آپ کے کیس میں یہ لاگو ہی نہیں ہوتا ہے. آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ کے والد خوارج ہے تو اس میں لاگو ہی نہیں ہوتا. یہ آپ کو قرآن اور حدیث فالو کرنا چاہیے. آپ کے جو قریب ہے, جو آپ کا محرم ہے,
وہ اس کو اب ولی بنائے, چاہے آپ کا چاچا ہے, چاہے آپ کا بھائی ہے جو اب بھی مسلمان ہے, اس کو ولی بنا کے آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر آپ حنفی ہیں تو وہ بھی ضرورت نہیں, ولی کی ضرورت نہیں. تو آپ ایک اچھے مسلمان سے شادی کیجئے. اللہ کے رسول فرماتے کہ شادی کرنے کے لیے 4 چیز دیکھتا ہے انسان. ایک ہے حسن, بیوٹی. ایک ہے دولت, کتنا مال ہے. تیسرا نوبلٹی, کون سے خاندان سے ہے. اور چوتھا ورچیو, ایمانداری, کتنا ایمان ہے, کتنا تقوی ہے. اور سب سے بہتر ہے تقوی. تو میری التجا آپ سے ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرو جو تقوی والا ہے, وہ سب سے بہتر ہے. اور آپ سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لو, اور اچھے مسلمان جو دین کے اوپر عمل کرتا ہے, قرآن حدیث کو فالو کرتا ہے, اس سے شادی کیجیے. جی مائک نمبر 3 پہ اگر کوئی کوئسچن ہو. میرا نام محمد نواز ہے جی, اور الحمدللہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی بالایمان کرے. لیکن انگلینڈ میں طویل عرصہ گزارنے کے دوران جب میں غیر مسلموں کو, گوروں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا تھا, تو جو ان کی طرف سے اعتراضات آتے تھے وہ آپ کے سامنے سوال کی صورت میں رکھ کے آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. پہلا اعتراض یہ آتا تھا کہ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور 2000 سال سے زیادہ ہو چکے وہ اللہ کے پاس ہیں, اور نہ جانے مزید کتنے ہزاروں سال لگیں گے اور واپس آئیں گے. تو عملی طور پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فانی جسم جو ہے اس کی ضروریات آسمان پہ پوری بھی ہو رہی ہیں اور وہ زندہ ہیں اور پھر واپس آئیں گے. دوسرا جو ایک سوال بھائی صاحب, وقت ہو گیا. ایک سوال, دوسرا اعتراض, ایک سوال کافی ہے, جی جی اس کا جواب دوں گا میں, وہ بھی ٹائم لگے گا. آپ اگر 3-4 سوال پوچھیں گے تو باقی لوگ سے ناانصافی ہوئیں گی. میں صاحب نے سوال کیا ہے کہ الحمدللہ مسلم خاندان سے اور ایمان پہ ان کا انشاء انتقال ہو. جب وہ UK میں تھے, وہاں جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو غیر مسلم کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا, 2000 سال ہو گئے اور کتنے سال ہوں گے. تو جب اٹھا لیا تو کیسے وہ زندہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف اٹھا لیا. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. یہ ایک معجزہ. کیوں اٹھایا؟ ایک واحد پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے انتقال کے پہلے الحمدللہ ان کے فالوورز, ان کے ماننے والوں یہ مانے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور انہیں توحید کی دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے جن کے ماننے والے کو غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. تو کیونکہ اکثر عیسیٰ کے ماننے والے کو غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں, اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا. اور قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس سے آئیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ سے کہ تم شہادت دو, تم جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نے کبھی بھی نہیں کہا میری عبادت کرو, میں نے کہا اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب آپ کا رب ہے. یعنی آخرت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام واپس سے آئیں گے, کہیں صحیح حدیث میں لکھا ہے, اور لوگوں کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا. آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا؟ یہ معجزہ ہے. کیسا رکھ سکتا ہے؟ کن فیکن, ہو اور ہو جاتا ہے. جو چیز سائنس اور ہماری لاجک نہیں سمجھ سکتی اسے کہتے ہیں میریکل. قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, باذن اللہ, اٹھا اللہ کے نام سے. کیسا جان ڈالی؟ اللہ نے ڈالی, آپ اور ہم نہیں کر سکتے.
کوئی بھی پیغمبر نہیں کر سکتا ہے. باذن اللہ, اللہ کے نام سے اٹھو اور جان آ گئی. جان ڈالنا اور ڈیفیکلٹ ہے کیا زندہ رکھنا ڈیفیکلٹ ہے؟ جان ڈالنا اور ڈیفیکلٹ ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں میں جان ڈالی, لیکن باذن اللہ نے اللہ کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام نے جان ڈالی, اللہ کے ذریعے سے ڈالی. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. اپنے آپ سے کوئی بھی انسان مردوں میں جان ڈال ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ معجزہ تھا. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب 2000 سال بعد یا 3000 سال واپس آئیں گے, ان کو زندہ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اللہ کے لیے کن فیکن. تو یہ معجزہ ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی کوشچن ہو تو اس کو پیش کیا جائے. مائک. میرا نام معاذ رزاق ہے اور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام گل حسین ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, اور میری ٹیم میں مسلم بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ آج کل کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی جنتی ہیں. اس آیت کے مطابق ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور کیا ہم ان کو, عیسائی کو اور سکھ کو, ان کو بھائی مان سکتے ہیں؟ بھائی صاحب جو قرآن کی آیت کوٹ کی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 کی 62, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہود اور نصارہ ہے اور صابیون ہیں, جو اللہ میں مانتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں, ان کو کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھے کام ہوئیں گے, اور کچھ آیت میں لکھے لا جنت جائیں گے. اس کا اگر نزول قرآن آپ پڑھیں گے تو نزول قرآن میں یہ لکھا ہے کہ لوگ جب پوچھے اللہ کے رسول سے کہ وہ یہود تھے, نصارہ تھے, صابین تھے, کیا وہ جنت میں جائیں گے, تو کبھی بھی قرآن کی 2 آیت کبھی بھی ٹکرائیں گی نہیں. جو میں نے قرآن کا حوالہ دیا سورہ العصر سے, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 103 1 2 3, اس میں صاف لکھا ہے کیا آپ کو ایمان ہونا چاہیے. اور یہ آیت میں بھی آیا جو صابین ہیں اور جو نصارہ ہے, اگر ان کے پاس ایمان ہے, شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان کا مطلب کیا؟ اللہ میں ماننا, شرک نہیں کرنا, اور اللہ کے رسول میں ماننا. اس کی تشریح آپ کریں گے تو قرآن کی آیت سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے تم ساری امہ میں سب سے بہترین امہ ہے ساری دنیا میں, کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے, برائی سے روکتے, اور کہتے کہ اچھائی کی طرف بلاتے, برائی سے روکتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون باللہ, اور اللہ میں مانتے. یہ آیت عادی ہے, میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, عادی ہے, اور شاید میرے بیٹے نے بھی کوٹ کیا آئیں گے برابر آج کی تقریر میں. مجھان نے کیا کہ نہیں کیا نا, لیکن یہ عادی آیت ہے, پوری آیت ہے. ومن کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں مومن, اکثر فاسق ہے. یہ قرآن کی آیت کہتی ہے منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. یہ اگر اہل کتاب سمجھ لاتے تھے تو ان کے لیے بہتر ہوتا تھا. ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں, اکثر فاسق ہے. تو اگر آپ قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کچھ اہل کتاب مومن ہیں
اکثر فاسق ہے. مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے وہ لوگ ہیں مومن. جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ فاسق ہے. تو اس آیت میں بھی سورہ بقرہ کے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 جب کہتے ہیں کہ عیسائی صابیون یہود ایمان لائیں گے. ایمان لانا مطلب ماننا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. وہ کہتا ہے میں نصارہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا مانتا ہوں, جنت میں جائیں گا؟ بالکل نہیں. تو قرآن مجید کو پورے آیت کے ساتھ پڑھنا. مطلب قرآن مجید میں کہا گیا ہے لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. وہ کفر کر رہے جو کہتے ہیں کہ خدا 3 میں ایک ہے. وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 آیت نمبر 73. یعنی قرآن میں لکھا ہے کہ وہ عیسائی لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہوں میں شرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک کیا فقط حرم علیہ الجنہ, جنت آپ کے لیے حرام ہوئیں گے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور آپ جنت آپ کے لیے حرام ہوں گی اور آپ نار میں جائیں گے, اور ولا ظالمین من انصار, اور آپ کے لیے کوئی مدد نہیں رہیں گی. تو اگر قرآن مجید کی سب آیت کو پڑھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کچھ عیسائی کچھ اہل کتاب مومن ہیں, اکثر فاسق ہے. اس کا مطلب نہیں کہ عام کرسچن چرچ جاتا ہے بت پرستی کرتا ہے بولیں گے قرآن میں لکھا ہے کہ میں جنت جاؤں گا. آپ قرآن مجید کو ایک آیت لے کے نہیں پڑھ سکتے. قرآن مجید کو باقی آیت لے کے پڑھیں گے تو پتا چلیں گے کہ کچھ مومن, مثال کے طور پہ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے, وہ کیا تھے؟ عیسائی تھے لیکن مومن تھے. ایک مثال ہے نا. انہوں نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے, اللہ کے رسول آئیں گے, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کو لوگ اس میں سے نکالیں گے, میں اس دن تک انتظار کروں گا. وہ مومن تھے. مثال ہے ہمارے پاس, وہ جنت میں جائیں گے. تو اسی طریقے سے یہ آیت جس کی آپ نے تلاوت کی, یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 میں ان لوگوں میں سے کچھ مومن ہیں. مومن مطلب اللہ میں مانتے, ایک اللہ میں مانتے, بت پرستی نہیں کرتے, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے, اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان رکھتے. تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو آخرت میں کوئی نرک نہیں ملے گا, کوئی دوزخ نہیں ملے گی. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. بارک اللہ فیک. یار ٹھہر جو. یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہے. رائٹ میری لیفٹ سائڈ پہ جو فرنٹ پہ میک والے ساتھی ہیں ان کے پاس اگر کوئی کویشچن ہو تو وہ کویشچن پیش کریں. یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہے, اس کے بعد انشاءاللہ آج کی نشست کا اختتام ہوگا. میرا نام جواد لطیف چغتائی ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بڑا عام رجحان ہے کہ خواتین میاں بیوی کا تعلق ختم کرنے کے لیے عدالتوں سے خلا لیتی ہیں, تو کیا احکام قرآن کی روشنی میں عورت کا عدالت کے ذریعے خلا لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک اعلان سن لیں, ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. کل انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد, اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں.
تاکہ ہم کوشش کریں گے عشاء کی نماز کے بعد اس کو شروع کریں اور پھر انشاءاللہ جلدی اس کو وائنڈ اپ کر دیں. تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں. جہاں تک کہ شوہر اور بیوی کے طلاق کے لیے یہ سوال تھا کہ عدالت سے طلاق لینا خلا لینا صحیح ہے اگر وہ عدالت شریعت کی بنیاد پہ ہے. شریعت میں بھی عدالت ہے, شریعہ کورٹ. ملیشیا میں شریعہ کورٹ ہے. اگر خلا لیا گیا شریعتاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعہ کو فالو کی تو صحیح ہے, اگر شریعہ کو فالو نہیں کی تو غلط ہے. تو شریعہ کورٹ جیسی چیز ہوتی ہے جو کئی مسلمان ممالک میں ہیں, مثال کے طور پہ مثال کے طور کے اوپر ملیشیا میں ہے. تو اگر شریعہ کورٹ سے خلا لیا ہے تو بالکل صحیح ہے, یا شریعتاً قرآن اور حدیث کی روشنی پہ عمل کیا ہے تو صحیح ہے, ورنہ صحیح نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی یہ سردار گگن دیپ سنگھ رنداوا ہیں, یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سکھ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. جی ست سری اکال, السلام علیکم. میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمان ہی جنت میں جا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے, صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے. سورہ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3 اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں. نمبر 1 ایمان. تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے. آپ کے پاس نمبر 1 ہونا چاہیے ایمان. اگر آپ کے پاس ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی چیز پہ ایمان ہے, یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے. نمبر 2 اچھے اعمال, عمل صالحات. نمبر 3 وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی طرف بلانا. اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو آدمی جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے, وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے, ساری مذہبی کتابوں میں, چاہے بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو, دھما پڑھ ہو, بدھسٹ کی کتاب ہو, وید ہو, سارے میں لکھے ہے. اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنتھ صاحب, گرو گرنتھ صاحب اب پڑھیں گے, اس کے اندر سب سے پہلا والیوم, سب سے پہلا جلد, سب سے پہلا چیپٹر, سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی, اسے کہتے ہیں جاپو جی. اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, نہ اس خدا کی شروعات ہے نہ انت ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے اور اس کے جیسا کوئی ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ. آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے 2 قسم, اومکارا, ایک اومکارا, ایشور کا مینیفیسٹ فارم, ان مینیفیسٹ فارم. ہاں کہ نہیں؟
हाँ कि नहीं? कौन से माइक पे? मैं स्क्रीन पे देख सकता हूं. माइक कौन से माइक के ऊपर है? हेलो, ये ऑन कीजिएगा सकते कौन से माइक के ऊपर? लेफ्ट या? हेलो, हेलो. मैं भाई साहब को स्क्रीन पे देख सकता हूं. माइक 1 पे. जी 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 जी. लेफ्ट के ऊपर, क्योंकि अंधेरा है तो मुझे दिख रहा नहीं. अच्छा. तो अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा के कई नाम हैं. राइट. कहा जाता है सत्तनामा, होली नेम. परवरदिगार, जी. परवरदिगार भी एक नाम है आपकी किताब में, हाँ कि नहीं? परवरदिगार, जी जी. सत्तनामा, खालिक, मिलता जुलता है. वाहे गुरु. वाहे गुरु. लेकिन अगर आप अमल करेंगे, अगर आप शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, अगर आपके किताब में अक्सर ये बात होता है कि जो अपनी मजहबी किताब में लिखा है अक्सर लोग उस पर अमल नहीं करते, और ये बात मुसलमानों में भी है. मुसलमानों की किताब में लिखा है शिर्क मत करो, फिर भी हम देखेंगे कुछ मुसलमान शिर्क करते. तो अगर कुरान में लिखा है शिर्क मत करो और आप शिर्क करेंगे और कहेंगे मैं मुसलमान हूं, तो जन्नत में नहीं जाएंगे. आप समझ रहे भाई साहब? तो इसी तरीके से आप अगर शिर्क नहीं कहेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, और आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे, अच्छे अमाल करेंगे और लोग को हक की तरफ बुलाएंगे और लोग को सब्र की तरफ बुलाएंगे, तो आप भी जन्नत जाएंगे. राइट. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन भाई साहब. थैंक यू, थैंक यू. आपके पास अगर कोई कलमा या शहादत वाले भाई मौजूद हैं तो उनको पेश करें, नहीं तो इससे पीछे जो माइक वाले साहिब हैं उनसे गुजारिश है कि आपके पास अगर कोई सवाल है तो उस सवाल को पेश किया जाए. हिंदू कम्युनिटी से आप बताएं. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रावल राम है और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारा मज़हब गलत नहीं है, उसमें गलतियां हम लोग करते हैं. जना हराम है हमारे मज़हब में, शराब नोशी हराम है, जना हराम है, मतलब कि जैसे भी गलत काम सारे गलत उसमें भी लिखे हुए हैं, और यही इस्लाम में भी है. ये दोनों जो है ना मतलब कि कॉमन है इनमें. तो अच्छी बातें दोनों तरफ है, और सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते. अदरवाइज हम लोगों में भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ इबादत का तरीका और है. बाकी बस इस सवाल का जो. भाई साहब आपका नाम क्या है? रावल राम. रावल राम. जी जी. रावल राम ने एक अच्छा सवाल पूछा. जी. उसने कहा कि उनकी मजहब किताब में भी जिना हराम है. बिल्कुल सही फरमाते. उनकी मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है. बिल्कुल सही फरमाते. आपने अगर मेरी तकरीर सुने हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, आपने सुने वो तकरीर को? जी जी. अच्छा, वो तकरीर में लिखा है हिंदू मजहब में दो किस्म के किताबें हैं, एक श्रुति और एक स्मृति. श्रुति मतलब वो किताब जो भगवान की तरफ से आती, भगवान की तरफ से. स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है. श्रुति में आता है वेद एंड उपनिषद, स्मृति में आता है महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति एटसेट्रा. आप अगर पढ़ेंगे आपके छंदोग्य उपनिषद जो श्रुति है, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है. बिल्कुल भगवान एक है, दूसरा नहीं है. बिल्कुल. आपके किताब में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न पदीपा. नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा मतलब उस भगवान का, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, ना मां है ना बाप है ना बच्चे है. सही.
लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है संस्कृत में अक्स, पिक्चर, फोटो, स्टैच्यू, आइडल, पेंटिंग। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। ये लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में भी, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो गलत है। आपके किताब के हिसाब से कुरान मजीद को बाजू रखो, हदीस को बाजू रखो। आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? सर मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति पे मानता हूँ, अदरवाइज देवता हैं वो मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ कृष्ण भगवान को सजदा कर सकते, उसकी मूर्ति भी जायज है। ये कहाँ लिखा है क्या कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? वो सर मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारा, इसलिए। बराबर, हमारे हिसाब से मैं भी अल्लाह में मानता हूं, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता हूं। अगर अल्लाह की मूर्ति बना सके तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नारे तकबीर। भाई हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे। तकबीर अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जब गैर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें डरने लगना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाईचारा है। सही। उनको डरने लगना चाहिए। डरते नहीं माशाल्लाह, लेकिन आप ऐसा मत करो कि वो डर जाए। नहीं बराबर ना? तो आप डरिए मत भाई साहब, खाली तकबीर कह रहे। नहीं सर। तो हमारे हिसाब से जिसकी मूर्ति बना सके वो अल्लाह ही नहीं, और ये वेद में भी लिखेला है। आप इस्कॉन में मानते? सर वो तस्वर है, वो हमें भी पता है कि उसमें खुदा नहीं है, वो एक तस्वर है। हमारे इसमें खुदा का तस्वुर करते मूर्ति बनाए तो गलत है। तो यही मैं कहता हूं, आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे। आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो कुरान में क्या करते ना, हम अपना मजहब पे मतलब फॉलो नहीं करते सही तरीके से। जी। मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है। सही। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सही। अपन आज माने जो आप और हम में यकसा है, कम से कम उस पे तो अमल करे। मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पूरा भाईचारा है। मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ, वेद को लेके आओ, कुरान को लेके आओ। वेद काफी बड़ी है, बाइबल कुरान से 3 गुना बड़ा है। हम आज वादा करें कि जो यकसा है कम से कम उस पे तो अमल करे। जो यकसा नहीं उसको साइड पे रखेंगे, कल बहस करेंगे। जो यकसा उस पे तो अमल करे। बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है खुदा एक है, खुदा का अक्स नहीं। अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते। सिर्फ कृष्ण का बनाओ तो भी गलत है। सर वो भगवत गीता में लिखा है, इसलिए। भगवत गीता स्मृति है। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, सही क्या नहीं? सही। तो महाभारत एक स्मृति है। स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर स्मृति और श्रुति में टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं। वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है। सही। तो आपका एक पीएचडी टीचर है, वो कुछ कहता है, और एक बैचलर है। आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर के डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे? किसको मानेंगे? कौन से उस्ताद को मानेंगे? पीएचडी सर। पीएचडी। तो आपका पीएचडी वेद है। सही। तो अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे, उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, भविष्य पुराना भी है, कल की पुराना है, और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। एक तकरीर है मेरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में,
وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا. آپ اگر کلکی پرانا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5, 7, 11, 15, 17 اس میں لکھا ہے کیا ایک اوتار آئیں گے, آخری اوتار آئیں گے جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب بھگوان, جی جی. یاس مطلب اس کا بندہ, اس کا سرونٹ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے. آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے. اس کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی سنسکرت میں مطلب امن, شانتی. عربی میں کہیں گے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ. وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں مکہ. اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے, قریش کے قبیلے میں. اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ذکر ہو رہا ہے خلفاء راشدین کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے, 2 گھنٹے کی تقریر دے سکتا ہوں میں. صحیح. تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے, آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں پڑھی نہیں ہے, میں بھی بس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے, اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے. اس میں نہیں پڑھا تو غلطی کس کی, میری ہے؟ میری غلطی ہے, میں مان رہا ہوں. تو آپ ہمارے ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو نہیں فالو کرتے ہمارے مذہب کو, اسی لیے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے جی جی تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے. بالکل دیکھا. 5 لاکھ, 10 لاکھ, 25%, 20% غیر مسلم ہوتے, 20% ہندو ہوتے. تو 10 لاکھ کا 20% کتنا ہوا؟ 2 لاکھ. یہ 2 لاکھ کا تو مجمع نہیں نا, کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں جی, اور غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں. وہ پالیٹیشین ہے, جو پرابلم ہوتا ہے ان کو ووٹ بینک کا پرابلم ہے. ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی. ہندو جب میری تقریر سنتے کہتے کہ 2 گھنٹے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے 40 سال ہمیں پتا نہیں تھا. تو میں ابھی جو میں حوالہ دیا, ریفرنس کے ساتھ آپ کی کتاب کا حوالہ دیا, تو آپ اگر سچے ہندو ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک بھگوان ہے. اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے, اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ اپنی کتاب پہ عمل کریں گے؟ جی کروں گا. اور جو چیز یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرو. جو ٹکراؤ ہے وہ بعد میں جانتا ہوں, میں نے تقریر کی ہے, اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے. آپ کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت بیچیں گے تو پیر اور ہاتھ, الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کاٹنا چاہیے. یہ کدھر حدیث میں نہیں لکھا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کی مذہبی کتاب منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ اور الٹے پیر کاٹو اگر وہ سور کا گوشت بیچتا ہے تو. صحیح. تو اگر آپ صحیح ہندو ہے, آپ کی مذہبی کتاب پڑھو. آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغام دیں گے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخری پیغام ہے قرآن مجید. صحیح. تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گا. آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کیے. اللہ ہدایت دیا میرے وجہ سے نے, اللہ نے انہیں ہدایت دیا کہ میرے تقریر کے بعد کئی لوگ, چاہے مجمع میں چاہے گھر پہ, اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ سر میں نے ابھی دیکھنا ہے, جا کے پڑھنی ہے کتاب, اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا ویڈیو کیسٹ جی ہندوازم
اور اسلام میں یکسانیت دیکھیے جی اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیے. اگر آپ کو یقین آتا ہے تو حق ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حق کا پیغام کو ایکسیپٹ کرو اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے راہ نجات بنیں گی انشاءاللہ. اب ہم انشاءاللہ خواتین سے اگر کوئی سوال ہے تو وہاں پہ مائک والے ساتھی موجود ہیں, وہاں سے اگر کوئی سوال ہے تو سوال پیش کیا جائے. میرا نام سمیرہ بشیر ہے, میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا ٹھپا سٹیمپ لگنے. میرے تقریر میں نے کہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان آخرت کے لیے. آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا. اگر منطق سے سوچیں گے, لاجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے. آپ میری ویڈیو کیسٹ سنیے, ڈز گاڈ ایگزسٹ. واجد بھائی